چلو دعا کرنا سمیں کر دو گے دعا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، بھائیوں، دوستوں، جی ساتھیوں، اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں ناکام کرے گا. اور اس دین کے سب محتاج ہیں، عورتیں بھی دین کی محتاج ہیں، بچے بھی دین کے محتاج ہیں، بڑے بھی دین کے محتاج ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع سے محنت کا میدان ہے وہ تینوں طبقے ہیں. اور حضور نے جو سب سے پہلے محنت کی ہے وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ کی، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد بڑوں میں جب محنت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور جب بچوں میں محنت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور جب غلام میں محنت ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ چار شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تو حضور کی اس محنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے سب محتاج ہیں. کوئی بھی دنیا کا انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی شہر یا دیہات کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر انسان کیا ہے وہ دین کا محتاج ہے. ہر مرد عورت بچہ وہ دین کا محتاج ہے. امیر غریب سب دین کا محتاج ہے. یہ دین جس کی زندگی میں ہوگا اللہ صرف اسے ہی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ صرف اسے ناکام کریں گے. آج پوری دنیا کے اندر میں جو جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی، اس محنت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر اللہ کا دین آ جائے. اور جب اللہ کا دین زندگیوں میں آئے گا تو اور پھر دین کا جب ماحول بن جائے گا تو پھر ایک بے دین کا بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. جب دین کا ماحول نہیں ہوتا تو دین پر چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھ لیا ہو. بھائی آ جاؤ میراج بھائی یہاں کو، جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھ لیا ہو. اور جب دین کا ماحول ہوتا ہے تو دین پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے. جب حضور کے زمانے میں دین کا ماحول تھا تو منافقوں کا بھی دین پر چلنا آسان تھا. کس کا بھائی؟ وہ اندر سے منافق تھے لیکن دین پر وہ بھی چلا کرتے تھے، خیر کے وہ بھی کام کیا کرتے تھے. جو اسلام کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز ہے، کفر کے اور اسلام کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز ہے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے کیونکہ ماحول تھا دین پر چلنے کا. تو ایسے ہی اللہ کرے ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہماری مسجد کے اندر اللہ کرے ہر جگہ سب جگہ دین کا ماحول بن جائے تاکہ بے دین کا بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے. بے دین کا بھی دین پر چلنا. اب دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں وہ گھر نماز نہیں پڑھتے لیکن جب جماعت کے ماحول میں آویں تو بتاؤ تہجد تک پڑھیں، نوافل، قرآن، تسبیح سب پڑھیں نہیں پڑھیں. تو ایسے ہی ماحول اللہ کرے ہر جگہ سب جگہ بن جائے تو پھر ہر جگہ سب جگہ جماعت کے علاوہ بھی پھر آدمی ہر جگہ سب جگہ دین پر چلے گا. تو اس طرح محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اور اگر کسی مرد کی زندگی میں دین ہے تو سمجھ لو گھر کی چوکھٹ تک اللہ کا دین ہے. اور اگر جس دن اس کا جنازہ جاوے گا تو ایک نہیں دو جنازے جائیں گے، ایک اس کا ایک اس کے دین کا. فرمایا کہ جو عورت ہے ایک خاتون کا دین پورے خاندان کا دین بتایا. جب ایک عورت دیندار بن جاتی ہے تو پوری نسلیں دیندار بن جاتی ہیں. جب ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو نسلیں کی نسلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمت دی، اتنا حوصلہ دیا ہے کہ اگر یہ ٹھان لے مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے اور میری جان کا خطرہ ہے تو یہ وہاں پر بھی دین پہ چل کے دکھا دیتی ہے. وہاں پر بھی کیا ہے یہ دین پر چل کے دکھا دیتی ہے. لیکن آج کیا ہے اس عورت کو اپنی اہمیت کا، اپنی قیمت کا معلوم نہیں ہے، اس لیے بہت ساری جگہ اس کو ماحول ملنے کے باوجود بھی دین پہ نہیں چل پا رہے. ورنہ اب سے پہلے دین کے اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ جب ایک عورت بگڑی ہے تو پوری کی پوری قومیں تباہ برباد ہوئی ہیں، اور جب ایک عورت بنی ہے تو نسلیں کی نسلیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں. جب یہ عورت چاہ لیتی ہے مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے تو جہاں پر اس کی جان کا خطرہ فرعون کے گھر کے اندر، تو اس نے وہاں پر بھی اللہ کے دین پہ چل کے دکھایا ہے، اور اس کو جان کی جان دینی پڑی، اس نے جان بھی دے دی. اس نے کیا کیا؟ جان بھی دے دی.
ادھر جو ہے اس کی فرعون کی دو باندی تھی، ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا، حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی دو بچی تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا یہ تو دیندار بن گئی، یہ تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی، تو اس نے بہت سمجھایا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ کہنے لگی تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب کیا کیا؟ کیونکہ وہاں تو اسلام لانا ایسا تھا کہ جان دینا، موت کی سزا تھی وہاں پر۔ بہت سمجھایا، نہیں مانی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ تیل گرم کروایا اور دھمکی دی کہ تجھے اور تیری دونوں بچوں کو اس میں جلا کے مروا دوں گا، ورنہ اسلام چھوڑ دے۔ یہ جمی رہی اسلام پر۔ تو جو فرعون تھا اس نے کیا کیا؟ غلاموں سے کہہ کے اپنے جو بڑی بچی تھی 5 یا 6 سال کی، اس کو بالوں سے پکڑا، تیل کے اندر ڈلوا دیا، اور وہ ایسے تلی جیسے مچھلی کو تیل میں تلا جاتا ہے، اور امی امی کہتی رہی۔ اب یہ جو ماں ہے یہ صبری کی تصویر بن کے کھڑی ہے، یہ سارے منظر کو دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب اس کی ماں کے دل سے ہائی نکلی تو اس بچی کی روح جب آسمان کی طرف جا رہی تھی تو اللہ پاک نے اس بچی کی روح کو اس کی ماں کو دکھایا، اور یہ آسمان کی طرف روح جاتی ہوئی بچی کہنے لگی ماں بھی صبر کر، جنت میں تینوں اکٹھے ہونے والے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو گود کی بچی تھی، اور گود کے بچے سے تو پرائی سے بھی کتنی محبت ہوتی ہے، اگر کوئی دشمن کا بھی بچہ ہے گود کا، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے کہ دشمن کا بچہ ہو، آدمی اس کو سینے سے لگا لے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس بچے پہ بھی ترس نہ کھایا، اس کو بھی تیل میں ڈلوایا۔ پہلی تو تھوڑی سمجھدار تھی، امی امی کر رہی تھی، لیکن یہ چھوٹی گود کی بچی یہ تو رونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز جانتی ہی نہیں، بس رو رہی ہے۔ پھر ماں کے دل سے ہائی نکلی، اس بچی کی روح آسمان کی طرف جیسے جا رہی تھی تو اس بچی نے بھی اپنی ماں کو کہا کہ ماں صبر کر، ابھی جنت میں اکٹھے ہونے والے تینوں۔ اور پھر جو ہے اس کو بھی کہا کہ اگر تیری کوئی خواہش ہو مرنے سے پہلے تو بتا۔ یہ کہنے لگی ہاں میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میری دونوں بچیوں کی، ہم تینوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا، میری یہ مرنے سے پہلے یہ خواہش ہے، اور یہ بھی تیل میں ان کو بھی جو ہے یہ بھی تیل میں ایسے تلی جیسے مچھلی کو تلا جاتا ہے، اور تینوں ماں بیٹے کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اگر یہ ٹھان لے مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے تو یہ ہر حال میں چل کے دکھاتی ہے۔ یہ آج کتنی ساری عورتیں ایسی ہیں، اجی وہ نماز کیسے پڑھیں، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، اجی بچوں نے جو پیشاب کر دیا کپڑوں پہ، کپڑے گندے ہو گئے، اجی میں وہاں بیٹھ گئی تھی، وہاں پہ ایسا تھا اور ویسا تھا، یعنی 1000 طرح کے عذر ہیں آج ہماری ماں بہنوں کے۔ اگر یہ عورت ٹھان لے خدا کی قسم اللہ کے دین پر چلنا ہے تو یہ اپنی جان تک دے دی آپ جیسی عورتوں نے۔ تو آج کیا عورت نماز نہیں پڑھ سکتی؟ کیا پردہ نہیں کر سکتی؟ روزے نہیں رکھ سکتی پورے؟ تو جو دین کا کام چاہے عورت کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت مشاطہ نے اپنی جان دے دی اللہ کے دین کے لیے، تو ایسا نہیں اللہ نے اس کو ضائع کیا، بلکہ اللہ پاک نے اس کو وہ مقام دیا جو آج تک کسی کو وہ مقام نہ ملا، کہ جب بیت المقدس سے نوافل پڑھ کے حضور جب معراج کی طرف چلے تو پہلا آسمان بھی نہیں آیا، حضرت جبرائیل سے حضور نے معلوم کیا اے جبرائیل کہ جنت آ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی ابھی جنت تو نہیں آئی، کیونکہ پھر یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں پر فرعون کی جو باندی تھی مشاطہ، اس کی 2 بچیاں تھی جن کو تیل میں تلا گیا تھا، ان تینوں کی ماں بیٹی کی قبر ہے، قریب 2050 سال کے بعد وہاں سے جو ہے خوشبو آ رہی جنت کی۔ تو آخرت کے اعتبار سے اللہ نے یہ مقام دیا، اور دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا کام کیا اس اللہ کی بندی نے، اور اتنا بڑا کام ہوا کہ قیامت تک اس واقعے کو پڑھا جائے گا، اور لوگ اسے سن کر جو ہے عبرت حاصل کریں گے۔ لوگوں کی نہ جانے لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں بدل گئی، اور لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں بدلیں گے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس واقعے کو سن کر راہ راست پائیں گے۔ اور آج بھی میں جو ہے کئی ہزار سال کے بعد جو ہے تو میں آج بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس واقعے کا، اور موقع کے اعتبار سے اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اللہ کے بندے کی استقامت کو دیکھ کر دین کی، اس نے اسلام قبول کر لیا کہ کوئی ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی کہ جو کھاوے کھا اپنے بچوں کی اور اپنی کھاوے کھا جو ہے جان کی بازی لگا لے۔
واقعی یہ سچا مذہب ہے، حق مذہب ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون کہنے لگا بھئی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ تو میری بیوی مسلمان ہو گئی۔ اب بہت سمجھایا نہ مانی، اب قید میں ڈلوا دیا گیا۔ ایک جگہ لکھا کتاب میں سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے، وہ ڈستے اور لکھا ہے اس کے اوپر پھر نمک اور مرچ چھڑکتا تاکہ جو ہے اس کو تکلیف پہنچے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مناسب نہیں ہوتا عورتوں میں کہنا۔ اتنی بری حالت کی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن اس حال میں اللہ کے دین پر جمی رہی۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہنا چاہ رہا ہوں کہ عورتیں اگر ٹھان لیں مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے تو یہ ایسے حال میں بھی اللہ کے دین پر چل کے دکھا دیتی ہے۔ اور بیڑیے ڈلوا دی، دربار میں بلایا جاتا، بیڑیے ڈلی رہتی اور کہا جاتا اسلام چھوڑ دے، لیکن یہ جمی رہتی۔ جس نے کبھی تن کو اٹھا کے نہ دیکھا ہو اس کے بیڑیے ڈلی ہوئی ہیں۔ جس نے کبھی کسی کو جو ہے کبھی ان کو جو ہے ہلکی سی تکلیف نہیں پہنچی، آج اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کو جو ہے کوڑے مارے جاتے، خون بہتا اور یہ تڑپتی مچلتی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو نیچے لٹایا اوپر سے، پہلے ان کے جو ہے ایسے وہ ہوتا ہے نا، ادھر سے کیل ٹھوکی، ادھر لکڑی، اور پھر الٹا لٹوایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اوپر سے پتھر رکھوایا۔ جب ان سے درد برداشت نہ ہوا پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو مجھے اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ ادھر جو ہے فرعون کا محل نظر آ رہا تھا، ادھر اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کا محل دکھایا، اور پھر روح پرواز ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک نے اتنا اونچا اتنا بلند مقام دیا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، حضور نے فرمایا اے خدیجہ تم میری اپنی سوکلوں سے میرا سلام کہنا۔ اللہ کے نبی میں تو پہلی بیوی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے ایک تو حضرت مریم سے اور ایک جو ہے آسیہ سے اور ایک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن لکھا کتاب میں، شاید کلثوم کو جس طرح نام ہے، ان تین سے اللہ نے میرا نکاح کر دیا۔ یہ تین تمہاری سوکنے تمہیں ملے تو تم ان سے میرا سلام کہنا۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا اور بلند مقام دیا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ خدا کی قسم آج ذرا سے عذر کی وجہ سے عورتیں جو ہیں اللہ کے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر تم آج اللہ کے دین پر چلو گی تو خدا کی قسم تمہارے بھی ایسی تذکرے اور مذاکرے ہوں گے قیامت تک کی۔ لیکن ہوگا جب کچھ کر کے دکھائیں گے ہم، ایسا نہیں ہے کہ ایسی ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کے دین پر چلنا ہوگا، اللہ کے دین پر چلنا پڑے گا، جی کی چاہتوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ جب عورت نے چاہا خدا کی قسم اللہ کے دین پہ چلنا، جان دینے کا تقاضا آیا تو اس نے جان دی، اللہ کے دین پر چلی۔ اور یہی وہ عورت ہے اگر یہ ٹھان لے مجھے اللہ کے دین پر نہیں چلنا تو پوری دنیا کی طاقت مل کے اسے اللہ کے دین پہ نہیں چلا سکتی، بلکہ نبی کے گھر کے اندر رہ کر یہ دین پہ نہیں چل سکتی۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ نبی کے گھر کے اندر رہ کر یہ اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام وقت نبی ہیں، رسول نبی ہیں، عالم کے نبی ہیں، پوری محنت کی لیکن بیوی نے اسلام قبول نہ کیا۔ جب یہ عورت ٹھان لیتی ہے مجھے اللہ کے دین پہ نہیں چلنا تو یہ نبی کے گھر کے اندر رہ کر بھی اللہ کے دین پہ نہیں چلتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کتنی محنت کی لیکن اللہ کی بندی ان کی بیوی نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب ایک عورت ٹھان لیتی ہے مجھے اللہ کے دین پہ نہیں چلنا تو نبی کے گھر کے اندر رہ کر بھی دین پہ نہیں چل سکتی۔ اس لیے آپ کو خود طے کرنا ہوگا کہ واقعی مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے اور میری اپنی ضرورت ہے، چاہے جو ہو جائے میں تو اللہ کے دین پر چل کر ہی رہوں، تاکہ اللہ کرے اللہ میری دنیا بھی بنا دے اور میری آخرت بھی بنا دے۔ اور یاد رکھنا ماؤ بہنوں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں تو ایمان اعمال کا سکہ چلے گا اللہ کے یہاں پر۔ نبی اپنی بیوی بچوں کو نہ بچا پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو کیا بچا پائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں آپ جب دین پر چلو، ارے ہمیں اپنا بھی تو ڈر ہے، ہمیں اپنا بھی تو ڈر ہے کہ لکھا ہے کتاب میں ایک عورت 4 کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ہمیں اپنا بھی تو خطرہ ہے، باپ کو لے کے جائے گی، بھائی کو لے کے جائے گی، بیٹے کو لے کے جائے گی، شوہر کو لے کے جائے گی، ہمیں اپنا بھی تو خطرہ ہے۔
کہ کہیں ہاں، اور یہ 4 وہ ہوں گے جن کو جنت کا حکم ہو چکا ہوگا، ان 4 کو ہاں جنت میں سے جہنم میں لے کے جائے گی جن کو جنت کا حکم ہو چکا ہوگا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنے ہاں ڈرنے کی بات ہے اور کتنے فکروں کی بات ہے۔ مردوں کا بھی ہاں جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا اگر عورتیں جنت میں نہ گئی، عورتیں اگر جنت میں نہ گئی تو مردوں کا بھی جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، جس نبی کی بیوی دیندار بنی، اللہ نے اس کی اولاد کو بھی دیندار بنایا، اس کی قوم کو بھی دیندار بنا دیا۔ اور جس نبی کی بیوی نے اسلام قبول نہ کیا اور دیندار نہ بنی، وہ قوم تو تباہ برباد ہو گئی اور وہ اس کے بچوں تک نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے دیندار نہیں بنی تو بچے بھی دیندار نہیں بنے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دیندار بنی تو بچے بھی دیندار بنے، ہمارے نبی کی بیویاں دیندار بنی تو بچے بھی دیندار بنے، پھر قوم بھی مسلمان ہوئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت، 40 مرد 40 عورتوں نے اسلام قبول کیا، بس کل 40 مرد ہیں اور کل 40 عورتیں ہیں۔ اور اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہے، جب قرآن حدیث میں ہم جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کتنی ساری قومیں ایسی ہیں جن پر اللہ کا عذاب عورتوں کی وجہ سے آئے، عورتوں کی بے دینی کی۔ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، ایک عورت جو ہے اگر دیندار ہو جائے تو پوری کی پوری نسل دیندار ہو جاتی ہے، اور ایک عورت اگر بگڑ جائے تو پوری کی قومیں کیا ہے، وہ تباہ برباد اور بگڑ جاتی ہے۔ حضرت قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ جو اس کی جو پونچھ کاٹی تھی، اس کو جو قتل کیا تھا اونٹنی کو، وہ جو کیا تھا وہ 2 شخصوں نے کیا تھا سب سے پہلے، اور وہ جو 2 آدمی تیار ہوئے تھے وہ 2 عورتوں نے تیار کیے تھے۔ کس نے تیار کیے تھے آجی جی؟ 2 عورتوں نے تیار کیے تھے۔ ایک کا نام تو صادقہ بنت عدیہ کچھ ایسا نام ہے، اس کے 2 خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ جس سے چاہے شادی کر لے لیکن اونٹنی کو قتل کر دے، کیونکہ جب وہ اونٹنی جب ان کی قوم نے کہا کہ تو پہاڑ سے اونٹنی نکلوا، ہم اس ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کی شان، پہاڑ سے اونٹنی بھی نکلی، اس سے بچہ بھی ہوا، لیکن حکم یہ ہوا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور، اور جس دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ اب ایک دن ان کے جانور جو ہیں وہ پیاسے رہنے لگے، ان کو تکلیف ہونے لگی اس سے کہ بھئی ایک دن اس اونٹنی، اب چونکہ انہوں نے خدا کا معجزہ، نبی کا معجزہ دیکھ لیا تھا، اب کسی کی ہمت بھی نہ ہوئی تھی اسے قتل کرنے کی، اسے چھیڑنے کی۔ لیکن اللہ کی لیکن کیا ہوا، یہ جو عورتیں تھیں یہ بھی پریشان آ گئی تھی۔ اب ایک عورت نے 2 بچی بڑی خوبصورت تھی، ایک آدمی سے کہا جس سے چاہے اسے شادی کر دوں گی تو اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ ایک عورت اور تھی، اس کا شوہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب جب اس نے اسلام قبول کیا، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر، یہ مسلمان ہو گیا، وہ چھوڑ کر جو ہے اس کو الگ رہنے لگی۔ یہ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اس عورت نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے تو میں تیری ہو جاؤں گی، میں تیری۔ تو اب یہ 2 آدمی سب سے پہلے تیار ہوئے، ان دونوں نے مل کے کیا ہے اونٹنی کو قتل کیا۔ پھر اس قوم پر کیا ہے اللہ کا عذاب آیا۔ بتاؤ ایمانداری سے اللہ کا عذاب کیوں آیا اس پر؟ اونٹنی کے قتل کی وجہ سے، اور قتل کرایا ان 2 عورتوں نے۔ کس نے کرایا قتل؟ تو اللہ کا عذاب جو اس قوم پر آیا ان 2 عورتوں کی وجہ سے آیا۔ پوری قوم کی قوم تباہ برباد ہوئی نہیں ہوئی بے دین عورتوں کی وجہ سے، پوری کی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو دھڑ سر تن سے جدا ہوا لکھا ہے کتاب کے اندر، وہ بھی ایک عورت کے کہنے کی بنا پہ ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوب اللہ کے دین کی محنت کیا کرتے تھے، خوب بیان تقریر کیا کرتے تھے، جہاں جس علاقے میں جاتے لوگ ان کے مرید ہو جاتے، کہتے کہ اور مرید ہو جاتے، کہتے کتنی اچھی بات کرتا ہے یہ، کتنا اچھا سے سمجھاتا ہے۔ لوگ متوجہ ہونے لگے، بھیڑ زیادہ بڑھنے لگی، تو اس وقت بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ آگے چل کے کہیں یہ بادشاہ نہ بن جائے اور تیری بادشاہت ختم ہو جائے۔ تو اس بنا پہ وہ بادشاہ حسد کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ وہ حسد کرنے لگا۔ اب اتفاق سے آگے چلتے چلتے وقت گزرتا رہا، رات و دن آتے جاتے رہے۔ ایک وقت آیا، آنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا جو بھائی تھا بادشاہ کا، اس کا جو بادشاہ کا جو بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔
اس کا جو بادشاہ کا بھائی تھا اس کا انتقال ہوا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی ایک جوان لڑکی تھی اور اس کی بیوی تھی. تو یہ بادشاہ کو بہت محبوب تھی اپنی بھاوج. تو اب اس نے کیا کیا, شادی کر لی اس سے. کیا کر لی حاجی جی؟ شادی کر لی. جب شادی کر لی تو اس وقت میں حرام تھا اپنے بھائی کی بیوی سے اگر انتقال کر جاوے نکاح کرنا. اس وقت میں شریعت کے حساب سے منع تھا اس وقت. اب نہیں ہے, اب تو ہو سکتا ہے ایسے اگر بھائی مر جائے, لیکن اس وقت ناجائز تھا, حرام تھا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا, پھر اسے بادشاہ کو بھی ترغیب دی, سمجھایا کہ تو حرام کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے. تو اس کی مخالفت کی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ بادشاہ پہلے نفرت کرتا تھا, جو میں نے وجہ بتائی کہ تیری بادشاہ چھننے والی. ادھر جو اس کی بیوی تھی, اب جو بیوی بنی اس کی, جو بھاوج اس کی بیوی بنی, اس کو بھی حسد ہونے لگا کہ بھئی یعنی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے, کل تو اس طرح کر کے, یعنی کہ جب ہم دونوں تیار ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے چڑنے کی یا ناراض ہونے کی, ہم تو ہیں تیار. جیسے آج کتنے سارے گھروں میں اللہ معاف فرماوے رشتوں کو تار تار کر کے رکھا ہے, اگر کوئی کہے تو اس کی جان مصیبت میں آ جائے, جان مصیبت میں آ جاتی ہے. بہت ساری باتیں ماؤں بہنوں آپ سے ہم نہیں کہہ سکتے, ہماری مجبوری ہے. کیسے کیسے رشتے ختم ہو گئے, بھروسہ ہی اٹھ گیا رشتوں سے, اور اپنوں کی وجہ سے بھروسے ختم ہوئے, اپنوں کی وجہ سے جو ہے یقین ختم ہوا ہے, کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہوا. اپنوں نے گھر گھر کے اندر ناز کر رکھا ہے. تو اس طرح کیا ہے, پھر وہ بادشاہ کی بیوی جو تھی وہ بھی ناراض ہونے لگی, وہ بھی کلسنے لگی کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا بھائی, یہ اچھا بھلا آدمی. جیسے گھر میں اگر کوئی غلط کام کرے یا کچھ چوک ہو جائے, جیسے مثال کے طور پہ میں ہلکا سا بتا دوں, کتنے سارے ایسے گھر ہیں کہ شوہر نے طلاق دے رکھا, بیوی جب بھی رہ رہی اس کے گھر میں, کسی نے مخالفت کی تو اس کی جو ہے جان مصیبت میں آ گئی, اس کی کیا ہے جان مصیبت میں آ گئی. علماء کرام سے تحقیق کرو کیا کرنا چاہیے, جو عالم کا ہے وہ کرو, اپنی مت چلاؤ. اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں. تو جب 1 سال ہوا, جب سالگرہ ہوئی ان کی, 1 سال ہوا تو بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ جوان تھی, اس نے پوری رات ڈانس کیا. جب پوری رات ڈانس ہوا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا. تو بادشاہ نے یہ کہا اب اس بیٹی سے, اپنی بیٹی سے کہا, تو بیٹی بن گئی تھی اس کے حساب سے, یہ کہا بیٹی بتا کیا مانگتی ہے. تو بیٹی نے ماں سے معلوم کرا, یہ کہ ماں کیا مانگوں میں, ماں کیا مانگوں میں. تو ماں سے جب معلوم کر کے آئی تو ماں نے یہ کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے. کیا مانگ لے یحییٰ کا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, نبی کا سر مانگ لے. جا کے کہا کہ نذرانے میں مجھے تو یحییٰ کا سر چاہیے. لکھا کتاب میں بادشاہ بڑا غمگین ہوا, بادشاہ کیا ہے بڑا غمگین ہوا, اور پھر جو ہے اس کو نے سر نیچے کو کیا, پھر سر اٹھایا اور کہا چل ٹھیک ہے بادشاہ تجھے یحییٰ کا سر ملے گا. پھر سپاہیوں کو بھیجا, سپاہی گئے, ان کا سر تن سے جدا کیا اور ایک تھالی میں رکھ کے اس عورت کو پیش کیا. محترم خواتین, دینی ماں بہنوں, خدا کی قسم اس لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کوئی جو ہے معمولی نہیں ہے. آپ کی وجہ سے دین کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ راہ راست پہ ہو, اور اگر آپ راہ راست پہ نہیں ہوگی تو آپ سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. جتنا آپ سے نقصان پہنچے گا دین کا, کسی سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا دین کا. یہ ایک عورت ایسی عورت ہے, اس نے اگر یہ اپنے شوہر سے اگر اچھا کام کرانے پر آ جائے, اور کتنا بھی برا شوہر ہے اس کا, یہ اچھے کام کرا کر بھاگ جاتی ہے عورت, اچھے کام کرائے گی. اور اگر یہ عورت یہ ٹھان لے مجھے اپنے شوہر سے غلط کام کرانا ہے, تو شوہر اگر نہ بھی کرنا چاہے تو یہ عورت اس کو اتنا کہتی ہے, اتنا سمجھاتی ہے, سمجھانے کے اللہ نے اسے اتنی سمجھ دی ہے کہ مرد جو ہے غلط کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. مرد کیا ہوتا ہے, غلط کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو اس طرح محترم خواتین, دینی ماں بہنوں, ہاں اس طرح ایک واقعہ لکھا ہے قوم جبارین کا. بیٹھ جاؤ بیٹا. قوم جبارین کا ایک واقعہ لکھا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے قوم جبارین کی طرف گئے, خدا کے حکم سے قوم جبارین کی طرف گئے. اب قوم جبارین میں ایک شخص تھا, وہ
बलअम बिन बाउरा कुछ इस तरह उसका नाम था, उसका ये नाम था। अब ये अल्लाह से जो दुआ किया करता था, अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर लिया करता था, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल कर लिया करता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि बड़ी कौम को मालूम हो चुका था कि फिरौन जैसी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब फिरौन जैसी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया तो हम क्या हैं इनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी कौम इकट्ठी होकर कौमें उसके पास आई बलअम बिन बाउरा के, और कहा कि अल्लाह तेरी जो है दुआ कबूल करता है तो उनके लिए बद्दुआ कर दे। अब बलअम बिन बाउरा को मालूम था वो नबी है, मैं नबी के लिए बद्दुआ नहीं कर सकता, अल्लाह के खास बंदे हैं मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। अब कौम ने बहुत समझाया, लेकिन उस बलअम बिन बाउरा ने, ये समझने की बात है, ये बयान तकरीर के लिए नहीं है, ये बातें ये समझने की बातें हैं, लेकिन वो शख्स नहीं माना। अब कौम बड़ी परेशान कि अगर हज़रत मूसा यहाँ आए तो हमारा भी नाश हो जाएगा, हमारी कौम भी खत्म हो जाएगी, ये बहुत परेशान। अब इन्होंने मशवरा किया, बड़ा कीमती हदिया लिया और इसके बलअम बिन बाउरा के घर भेजा। हदिया नाम था उसका, लेकिन उसको जो है ये रिश्वत दी थी। क्या दी थी? ये रिश्वत दी थी। हदिया तो ऐसे ही कहा। अब जब ये रिश्वत वहां पर पहुंची और बीवी ने देखा, भाई किसी ने आज तक 1 लाख ना देखे हो, अगर वो लाख देख ले तो क्या होगा? क्यों जी? किसी ने सोना चांदी ना देखा हो, ठीक ठाक से देख ले वो है, फिर क्या होगा? और जब इतना कीमती हदिया गया, बहुत महंगा, इसकी बीवी का दिल मचल गया। क्या हुआ? इसकी नीयत खराब हो गई, बीवी की नीयत खराब हो गई। और हदिया देने के बाद इस कौम ने कहा कि बद्दुआ कर दे, ये कहने लगा मैं बद्दुआ नहीं करूंगा। तो अब बीवी के बाद दिमाग खराब हुआ, बीवी की नीयत खराब हुई। बीवी कहने लगी, अजी देख तो लो कितना बड़ा हदिया नजराना हमारे घर पर आया, आपको एक ही बार तो बद्दुआ करनी है, कर दो आप बद्दुआ। ये कहने लगा वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे हैं, मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं उनके लिए बद्दुआ। लेकिन बीवी समझाती रही, तरगीब देती रही और कहती रही, और हाँ करवा के छोड़ा। क्या करा भाई? हाँ करके फिर भी इसने कहा, बलअम बिन बाउरा ने, चलो मैं अल्लाह से इस्तिखारा कर लूं। क्या कर लूं मैं? जैसे भी होता होगा इस्तिखारा उस वक्त में। अब तो वो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्तग़फिरुका बिइल्मिका। हाँ, ये वाली दुआ बहुत लंबी पढ़ी जाती है। लेकिन अब जब इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा में मना आया कि बद्दुआ मत करना, क्या ना करना। इसने बीवी को समझाया कि इस्तिखारा में मना आई, बद्दुआ ना करना। बीवी कहने लगी, जी करते क्यों ना हो बद्दुआ। बीवी कहने लगी बद्दुआ करो। अब बीवी की, हाँ मैंने भी कहा ना, अगर औरत गलत काम के लिए शौहर को, मर्द को उभारे तो मर्द गलत काम के लिए करने को तैयार हो जाता है। अब ये बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया, चल ठीक है मैं करता हूं। अब जैसे इसने बद्दुआ करनी शुरू करी, लेकिन ये अल्फाज, ये जबान किसके कब्जे में है? बोलो भाई, अरे किसके कब्जे में है? इस जुबान से कोई कुछ भी बोलना चाहे, खुदा की कसम निकलेगा वो जो अल्लाह चाहेगा। क्या निकलेगा? जो अल्लाह चाहेगा। वो है ना, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ था, क्या हुआ था? हुक्म यह हुआ था कि जो भी बनी इसराइल में लड़का हो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब वो जो संदूक के का हुक्म हुआ खुदा की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, तो एक लोहार बड़ी को बुलवाए उनकी माँ ने, और जो है उसको कहा कि भाई संदूक बना दे लकड़ी का एक। लेकिन अब वो मालूम भी कर रहा किस लिए कैसे, लेकिन उसे शक हो गया और उसे पक्का यकीन हो गया लोहार बड़ी को कि यहाँ पर इस घर में लड़का हुआ है और ये कुछ ना कुछ इसका कुछ करेगी। ये जो संदूक बनवाया, हाँ इतना छोटा साइज का, ये कुछ ना कुछ करेगी। अब इसने क्या किया, ये फिरौन के पास गया कि जाके तू बता फिरौन को, और जाके जो है तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। अब जैसे फिरौन के पास जावे, देखिए मुझे कुछ बताना है, देखिए क्या बताना है। जब बताने को चले, खुदा ने इसकी जबान पे ताला लगा दिया, गूंगा बन गया, बोला ही नहीं जा रहा इससे, बोला ही नहीं गया इससे। फिर जब वहां से वापस आया फिर बोलने लगा, फिर कहा कि अब जाके कहूं। कई मरतबा ऐसा हुआ जब फिरौन के पास जाता तो फिर इसकी जुबान पे अल्लाह ताला लगा देता, ये चुप हो जाता, गूंगा हो जाता। तो मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनों भाई दोस्तों, जुबान बोलने में अल्लाह की मोहताज। जब इसने बलअम बिन बाउरा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने लगे,
خدا کی شان وہ الفاظ اس کی ہی خود قوم کی بددعا کے لیے نکلنے لگے کہ میری قوم برباد ہو جائے، میری قوم تباہ برباد ہو جائے۔ اب قوم کہنے لگی یہ سن کر، ارے تیرا ناسو، ہم نے تو کہا تھا موسیٰ کے لیے بددعا کر، تو ہمارے لیے بددعا کر رہا۔ بلعم بن بعورہ کہنے لگا میں کر تو موسیٰ کے لیے بددعا رہا، لیکن میری زبان میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، اب بددعا تمہارے لیے نکل رہی ہے۔ ساری قوم تباہ برباد، اور اس کی زندگی، اس کو بھی اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ لکھا ہے کتاب میں، اس کی جیب جو ہے، ہاں اس کی جیب چھاتی پہ کتے کی طرح لٹک گئی۔ کیسے لٹک گئی؟ ارے کیسے لٹک گئی؟ ہاں کتنے اللہ کے حکم چھوڑ رہے، ذرا سا بھی احساس نہیں ہو رہا، ذرا سا بھی اللہ کا ڈر نہیں آ رہا دل میں، ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ جب وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہ صحیح کو پاگل کر دے اور پاگل کو صحیح کر دے، اور امیر کو غریب کر دے اور غریب کو امیر کر دے، اور عزت والوں کو ذلیل کر دے اور ذلت والوں کو وہ عزت دے دے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی ہو جانا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ عرض کرنی تھی ماؤں بہنوں، ہاں کہ اگر یہ عورت یہ ٹھان لے مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے، خدا کی قسم پوری دنیا کی طاقت مل کے اسے روک نہیں سکتی۔ اور اگر یہ ٹھان لے مجھے اللہ کے دین پہ نہیں چلنا، تو پوری دنیا کی طاقت، نبی کی طاقت بھی مل کر جو ہے اس عورت کو اللہ کے دین پہ نہیں چلا سکتی۔ خدا کی قسم آپ کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے جتنی ماں بہنیں یہاں پر آئی ہیں، ہاں یہ ساری طے کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین پر 100% چلنا ہے انشاءاللہ۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کوئی بھی اللہ کا حکم ہمیں نہیں چھوڑنا، کوئی بھی اللہ کا حکم ہمیں نہیں چھوڑنا۔ وہ پردے کی لائن کا اللہ کا حکم ہو ہمیں پردہ بھی کرنا ہے، وہ نماز کی لائن کا حکم ہو ہمیں نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، شوہر کا حق ہو اس کو ادا کرنا ہے، بچوں کے حق ہو اس کو ادا کرنا ہے، سسر کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، ہاں اور ساس کے حق اس کا ادا کرنا ہے، اڑوسی پڑوسی کے جو حق ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں ارے ہماری مجبوری ہے ہم کیسے پردہ کریں، ہاں بے پردہ رہنا مجبوری نہیں ہے، پردے میں رہنا مجبوری ہے۔ پردے میں رہنا کیا ہے؟ ہاں مجبوری ہے۔ اجی ہم تو جنگل میں جاتے ہیں، ہم تو گھیر میں جاتے ہیں، اجی ہم کیسے پردہ کریں؟ پردہ کریں گے تو نکلنا کیسے ہوگا؟ نہیں ماں بہنوں، عورتوں کو اللہ نے گھر سے نکلنے کو منع نہیں کیا کہ تم گھر سے نہ نکلو، گھر سے نہ نکلو یہ منع نہیں کیا حضور نے۔ حضور کی بیویاں بھی ہاں اللہ کے راستے میں جایا کرتی تھی اور رشتہ داریوں میں جایا کرتی تھی، حضور کی بیٹی رشتہ داریوں میں بھی جایا کرتی تھی اور اللہ کے راستے میں بھی نکلا کرتی تھی۔ تو نکلنے کو منع تھوڑی کیا عورتوں کو کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، نکلنا ہے ایسے نکلو جیسے دو بہنیں وہ نکلی ہیں، ان کی کہانی ان کا واقعہ حضور اللہ پاک نے قرآن کے اندر سنایا ہے کہ اگر تمہیں نکلنا ہے ایسے نکلو جیسے دو لڑکیاں نکلی ہیں گھر سے، ہاں نکلو ایسے نکلو، منع تھوڑی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین شہر پہنچے تو سامنے دیکھتے ہیں کنواں ہے، کنویں میں ہاں کچھ آدمی ڈول سے نکال کر پانی اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں، ادھر دو بچیاں کھڑی ہیں، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سارے آدمیوں کو پیچھے کیا، اس ڈول کو ان سے لیا۔ اب یہ آدمی سوچنے لگے ابے یہ آدمی ہم سے لے رہا ہے، لیکن نبیوں کی اللہ مدد کرتا ہے روب کے ذریعے، ان پر روب پڑا نبی کا، لیکن ہمت کچھ نہ ہوئی۔ لیکن کیا ہے اب یہ سارے کے سارے یہ سوچنے لگے اب دیکھیں اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے، وہ سوچنے لگے اب دیکھیں اکیلا کیسے کھینچے گا۔ اللہ کی شان، جیسے انہوں نے ڈول کو نیچے ڈالا، چونکہ نبیوں میں 40 آدمی کی طاقت ہوتی ہے، اکیلے نے کھینچا، سب پہ روب اور زیادہ پڑا، اور زیادہ روب پڑا۔ بکریوں کو پانی پلایا کھینچ کر اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے باپ جو تھے وہ نابینا تھے، بکریوں پہ ہاتھ پھیرا، معلوم کیا بیٹی آج تو بڑی جلدی آ گئی اور بکری بڑی سیر ہو کر آئی، کیا بات ہے؟ تو ان میں سے ایک لڑکی بولی ابا جان ایسے ایک نوجوان نے ساتھ دیا، ایسے ایک نوجوان نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو دوسری بولی ابا جی اسے کچھ انعام ملنا چاہیے۔ تو ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لڑکی کو بلانے کے لیے بھیجا، آپ پہلے تو یہاں پر یہ بتاؤ بکریاں کہاں چرتی ہے؟ جنگل میں، گھر میں؟ ارے کہاں چرتی ہیں؟
اور پہلے کنویں کہاں ہوئے تھے؟ گھروں میں ہوئے تھے کنویں؟ کہاں ہوئے تھے؟ جنگلوں میں ہوئے تھے. وہاں چرا بھی رہی ہیں اور پانی پلا کر گھر پہ لا بھی رہی ہیں. ایک تو بات یہ ملتی ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے تاریخ کا، حدیث کا حصہ بنایا، اللہ نے یہاں قرآن کا حصہ نہیں بنایا اس کو، لیکن میں بتاؤں گا کہاں قرآن کا حصہ بنایا. پھر جب یہ لڑکی اپنے گھر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی تھی تو یہ لڑکی حیا کے ساتھ آ رہی تھی. کائیں کے ساتھ آ رہی تھی بھائی؟ حیا کے ساتھ آ رہی تھی. تو جب یہ لڑکی حیا کے ساتھ آ رہی تھی تو اس لڑکی کی حیا والی ادا، حیا والی چال اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن پاک کے اندر 3 آیتیں بیان کر دی، چھوٹی چھوٹی مفہوم ہے. ان میں سے ایک لڑکی آئی، وہ چل رہی تھی حیا پر. ان میں سے ایک لڑکی آئی، یہ ایک آیت ہے، چل رہی تھی یہ دوسری آیت ہے، حیا پر یہ تیسری آیت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اللہ نے 3 آیتیں بیان کی قرآن میں. یعنی کہ اس لڑکی کو گھر سے نکلنے کے بعد جہاں پر حیا کی ضرورت پیش آ رہی تھی، یہ لڑکی حیا کا استعمال کر رہی تھی. اور اس کی مثال اللہ پاک نے اس طرح دی ہے، جیسے ایک بیل گاڑی ہوتی ہے نا، بیل گاڑی یا کار سمجھ لو آج کے وقت میں. اللہ پاک نے اس لڑکی کو تو ڈرائیور بتایا، اور اس لڑکی کی جو حیا تھی اللہ نے اس کو کار بتایا. جیسے کار ڈرائیور کے تابع ہو کے چلتی ہے، ایسے ہی اس لڑکی کی جو حیا تھی اس لڑکی کے تابع ہو کے چل رہی تھی. اگر کوئی ڈرائیور گاڑی کو آگے کرنا چاہے آگے جائے گی، پیچھے کرنا چاہے اور دائیں موڑنا چاہے، کوئی بائیں موڑنا چاہے، سامنے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، سامنے جو ہے ایک دم گھڈا آیا، سامنے کوئی ایک انسان یا جانور آیا، تو بتاؤ وہ کنٹرول کرے گا نہیں کرے گا؟ ایسے ہی یہ لڑکی جب اپنے گھر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی تھی، اسے حیا کی ضرورت جہاں پیش آ رہی تھی یہ حیا کا استعمال کر رہی تھی. لکھا ہے کتاب میں، حیا کی گٹھڑی بن کر آ رہی تھی، حیا کی چادر میں لپٹ کر آ رہی تھی، سراپا حیا بن کر آ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آ کے عرض کیا، ابا جان نے بلایا ہے. کہنے لگے، اے لڑکی تو میرے پیچھے چلنا، میں آگے چلوں گا. معصوم نبی، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن معصوم نبی کو اپنی آنکھ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو میرے پیچھے چل، جدھر کو مڑنا ہے اشارہ کرنا ہے پیچھے سے، ادھر کو مڑ جاؤں گا، چلنا پیچھے ہے. آج کے ہمارے حاجی نمازی کیا بولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اجی اصل پردہ تو دل کا ہے، چہرے کا کیا پردہ. نہیں ماں بہنوں بھائیو، اصل پردہ تو چہرے کا ہی ہے، دل تو پہلے سے ہی پردے میں ہے. کس نے کہا ہاں دل پہ بے پردہ ہے؟ کسی کا دل دکھائی دیتا ہے؟ بولو، چہرہ دکھائی دیتا ہے اگر ڈھکا نہ ہو. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے ماں بہنوں، ہمیں حیا کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں پردے کے ساتھ رہنا ہے. ہاں شریعت میں 3 درجے ہیں پردے کے. تیسرا درجہ یہ ہے اور چہرے ہتھیلیوں کے علاوہ پوری لباس میں ہو. بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پوری لباس میں ہو. دوسرا درجہ یہ ہے پوری لباس میں ہو عورت. اور پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی دیوار یا پردے کی آڑ میں ایسے رہے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ اس پہ نہ پڑے اور کسی غیر مرد کی نگاہ اس عورت پر نہ پڑے اور اس عورت کی نگاہ کسی غیر مرد پہ نہ پڑے. یہ عورت کی سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی خوبی ہے. اور یہ پہلا نمبر ہے پردے کا. کیا ہے یہ پہلا؟ کیا ہے یہ پہلا؟ ہاں پہلا نمبر ہے پردے کا. تو ہمیں محنت کر کے کرتے دھیرے دھیرے کیا ہے ماؤں بہنوں، ہمیں یہاں پر آنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پر آنا ہے. کسی عورت کا اللہ نے ایک عورت کے علاوہ قرآن میں کسی دوسری عورت کے نام کو بیان نہیں کیا، وہ بھی مجبوری کے تحت. لوگوں نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا مفہوم ہے، او احمقو یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے. اللہ نے اپنی صفائی پیش کی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جتنے نبی ہیں اور ان نبی کی بیوی کافر ہو، کسی کافر کی بیوی کے نام کو بھی نہیں پکارا اللہ نے قرآن. کسی عورت کی کسی مسلمان عورت کے نام کو بیان نہیں کیا، کسی کافر عورت کے نام کو بیان نہیں کیا اللہ نے قرآن میں. جب عورت کے معنی ہی اللہ نے چھپے ہوئی کے رکھ دیے. عورت کیا ہے؟ چھپی ہوئی. عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی کے ہیں. ذرا سوچو، جو اللہ نام کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ اللہ چہرہ کھولنے کی اجازت ان عورتوں کو کیوں دے رہا ہے؟ کیسے دے دے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح. آج ان عورتوں کو جو چہرہ کھولنے کی کس نے اجازت دی؟ یہ تو میرا بھیا ہے، یہ پھپھو کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ خالہ کا لڑکا ہے، یہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں. شریعت میں ان سے پردے کا حکم ہے. اور فرمایا کہ یہ جو تمہارا دیور ہے یہ تو موت ہے. بتاؤ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ کون پسند کرتا ہے موت کو؟ ارے کوئی کرتا ہے موت کو پسند؟ تو یہ آج کی عورتیں دیور کے سامنے کیوں آتی ہیں چہرہ کھول؟ یہ بات کیوں کرتی ہیں دیور سے؟ یہ تو چھوٹا ہے، بچہ ہے. ارے حضور نے اسی کو تو موت بتایا ہے.
भाभी तो मां समान होती है। जो शरीयत कह रही है उसको देखो, अपनी अकल दखल को ना देखो। हुजूर ने नाबीना साहबी को, नाबीना साहबी से हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को पर्दे का हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी ये हमें नहीं देख सकते। हुजूर ने फरमाया दोनों बीवियों को, तुम तो इन्हें देख सकती हो, तुम इनसे पर्दा करो। क्या करो इनसे? अरे इनसे पर्दा करो। ये हुजूर ने अपनी बीवी को तालीम दी और ये तालीम हुजूर ने अपनी बच्चियों को दी। आज तो अल्लाह माफ फरमावे, अपनी बच्चों को पता नहीं क्या क्या तालीमें दे रहे, लेकिन कोई औरत अल्लाह की बंदी अपनी बच्चों को बिठाकर जो है पर्दे का मुजाकरा करने को तैयार नहीं, नमाज का मुजाकरा करने को तैयार नहीं है। बेटी जैसे नमाज मेरे पे फर्ज की अल्लाह ने, ऐसी तेरे पे फर्ज की। मुझे भी 5 फर्ज नमाजें पढ़नी और तुझे भी 5 फर्ज नमाजें पढ़नी। 10 साल की उम्र में हुजूर ने फरमाया अगर ये बच्चे 10 साल के हो जावें, इन्हें नमाज का हुक्म दो। अगर ये 12 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो इनकी पिटाई करो। क्या करो इनकी? अरे क्या करो इनकी? लिखा है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जिस घर में अंटर होता है, अंटर बोलते हैं ना अंटर, जिस घर में अंटर होता है उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है। क्या बरसती है उस घर में? अरे क्या बरसती है? अल्लाह की रहमत बरसती है। स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, पिटाई करेंगे। नमाज मस्जिद नहीं जा रहा, पिटाई नहीं करेगा। स्कूल नहीं जा रहा, उसको लालच देंगे 10 रुपए का, 20 रुपए का, उसको बाइक पे कार पे गोद में बिठा के छोड़ के आएंगे। लेकिन मदरसे नहीं जा रहा बच्चा, उसको जो है कोई लालच नहीं देंगे, नहीं जा रहा कोई बात। इन सारी चीजों को हल्के में ले रखा है। आज तुमने 15 साल की उम्र तक अगर इस बच्चे की निगरानी ना की, इस बच्चे की तालीम और तरबियत का ध्यान ना किया, तो याद रखना जब तक तुम जियोगे रोजाना तुम्हारी बेइज्जत ये करवाएगा, ये रोजाना तुम्हें जलील करवाएगा ये, और तुम सिर दे दे के रोओगे, सिर पकड़ पकड़ के दीवार में मारोगे, और तुम सारे महल्ले में ऐलान करोगे मेरा बेटा नाफरमान है, मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है। ये तुम कहोगे, लेकिन इन कहने सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा। इन कहने सुनने से क्या है, कुछ क्यों नहीं फायदा होगा? फायदा इसलिए नहीं होगा कि जब इसको तालीम और तरबियत की जरूरत थी तूने इसको तालीम और तरबियत ना दी। आज तू रोता फिर रहा है, आज के बाद तू रोता ही फिरेगा, याद रख। इसलिए क्या करना है माओ बहनों, हमें अपने बच्चों की तालीम का ध्यान रखना है, तरबियत का ध्यान रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर मस्जिद के माहौल में सहाबा को अल्लाह का दीन सिखलाते, सहाबा की तरबियत करते, जब मौका मिलता हुजूर घर में आकर क्या है अपनी बीवी और बच्चों की तरबियत करते। और उनकी बीवी और बच्चे भी जो इतने एक्सपर्ट थे और वो भी तैयार रहा करते थे, उनका भी दीन का मिजाज था, दीन पर चलने के लिए उनका मिजाज था, और अल्लाह के दीन के लिए जान देने का उनका मिजाज था। ये मिजाज कैसे बना दीन पे चलने का और दीन के लिए जान देने का? क्योंकि बचपन से तालीम और तरबियत हुई इस घर के अंदर। क्या हुई भाई? तालीम और तरबियत का ध्यान पहले से ही रखा गया। सबसे ज्यादा अपने लड़कों की भी परवरिश का तालीम और तरबियत का ध्यान रखें, और अपनी बच्चियों की भी तालीम और तरबियत का ध्यान रखें। अगर हमने अपनी बच्चियों को तालीम और तरबियत का आदी ना बनाया और इनको तालीम और तरबियत ना दी, तो याद रखना सारी जिंदगी जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। कितने सारे केस हमारे सामने रोजाना आते रहे, अल्लाह माफ फरमाए, सुन सुनकर हमारा दिल भी दहल जाता है, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। जैसे जैसे काम आज के वक्त में हो रहे, जैसे जैसे काम आज के वक्त में हो रहे, वो जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो हुजूर से मालूम किया था, हुजूर से मालूम किया था कि अल्लाह के नबी ये बताइए कयामत की अलामत बताइए। हुजूर ने फरमाया कि जब बांदी अपनी मलिका पे हुक्म चलाएगी तो कयामत की निशानी में एक निशानी हुजूर ने भी बताई थी। उलमा इकराम ने इसका खुलासा ये किया कि बांदी अपनी मलिका पे हुक्म चलाएगी, यानी कि बेटी अपनी माँ की नाफरमानी करेगी, अपनी माँ पे हुक्म चलाएगी उल्टा। आज देख लो कौन सा घर ऐसा है अगर माँ अपनी बच्ची से काम बताती हुई डरती है। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बच्ची मेरा कहना नहीं मानेगी, मेरी बेटी जो है मेरा कहना नहीं मानेगी। इसलिए हमें क्या करना है माओ बहनों, ये बच्चे ये दूसरे घर भी जाएगी, दूसरे घर जाने से पहले इसको नमाज का भी आदी बना दो, इसको पर्दे का भी आदी बना दो, इसको खाना पकाना भी सिखा दो, अच्छे अच्छे खाने पकाने सिखा दो, इसको बर्तन धोने का आदी बना दो, कपड़े धोने का आदी बना दो, घर में झाड़ू बर्तन का इसको आदी बना दो, इसको कुरान वाली बना दो, इसको जिक्र वाली बना दो, इसको अल्लाह वाली बना दो। शादी से पहले इसकी इतनी तरबियत करो, इतनी तरबियत करो, जब शादी के बाद ये अपनी ससुराल जाए तो ससुराल वाले खुश हो जाएं और कहें कि जैसी ये बच्ची है, अगर ऐसी बच्ची और हो, अगर ऐसी बच्ची और हो वहां पर हम अपने बच्चे का निकाह करने को तैयार हैं।
آج کسی سے پوچھو ہاں بھائی وہاں شادی کر دیں، وہاں مت کرنا، کیوں؟ ارے وہاں کی ایسی لڑکی ہے، وہاں کی کیا ہے، ایسی ہے۔ اگر بری ہوگی تو برے تذکرے ہوں گے، اور اچھی ہوگی تو اچھے تذکرے ہوں گے۔ تو جو برے ہوتے ہیں یاد رکھنا، آپ اپنے علاقے میں دیکھو جو برے خاندان ہوتے ہیں ان میں نکاح ہونے ان لڑکے لڑکیوں کے مشکل ہو جاتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کہو گے کیسی بات کہہ رہا میں، لیکن میں کہہ دوں جب آ رہی بات سن لو آپ۔ ہم نے خود دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اتنی اچھی لڑکی ہے، لیکن خاندان بیکار ہے۔ خاندان کیا ہے؟ بیکار ہے۔ ہاں ایسے ایسے لڑکوں کو جا رہے جن کے شادی ہونے کو تیار نہیں ہے، اور جوڑی بھی نہیں مل رہی آپس میں۔ بہت ساری ایسی باتیں میں بتا تو رہا ہوں بار بار، میں یہاں کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا آپ لوگوں سے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی اچھا بنانا ہے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کا، گھر کا بھی ماحول اچھا بنانا ہے، تاکہ ایک خاندان کا ایک نام ہو، ارے وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، ارے بھلے ہی غریب ہیں لیکن بہت بڑھیا ہیں۔ اگر کلنک لگا برے خاندان کے ہیں، تم کروڑوں پتی بھی ہوں گے، تم دیکھنا دنیا کے اندر ہی ہاں تمہارے بچوں کی شادی ہونی مشکل ہو جائے گی، اور پھر تمہیں ایسے رشتہ دار ملیں گے جن کی کہیں شادی نہیں ہوتی ہوگی، وہ بھی ایسی تلاش میں ہوں گے، ان کے بھی کہیں نہیں ہوتے ہوں گے، ہاں تو وہ بھی ایسی تلاش کریں گے، ارے کہیں تو ہو جا، ارے یہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ نیک کو نیک دے گا، بد کو بد دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ نیک کو نیک دے گا اور بد کو بد دے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی 2 بچیوں کی شادی کی، کتنی بچیوں کی؟ عتبہ شیبہ سے کی تھی نا، ہاں جی عتبہ شیبہ سے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں نافرمان تھے، وہ دونوں کافر تھے، انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا اور دونوں نے جو ہے بیوی کو طلاق دے دیا۔ کیا دے دی؟ بہت سارے کہتے ہیں نا کہ جی 2 بچیوں کو طلاق ہوئی حضور کی، ہاں ہوئی تو، لیکن اللہ نے نیک کو بد سے بچا لیا۔ کس سے کیا اللہ نے؟ ارے نیک، وہ نیک تھی لڑکیاں، وہ بد تھے، تو بروں سے اللہ نے اسے اچھوں کو بچایا۔ یہ اچھا ہوا ایسا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر کتنا بہترین، کتنا بہترین جو ہے، آپ ذرا سوچو کتنے بہترین شوہر ملے نہیں ملے؟ ارے کتنے بہترین ملے۔ حضرت فاطمہ گئی حضرت علی کے یہاں، اور 2 بچیاں گئی، ام کلثوم اور رقیہ ہے نا، یہ 2 گئی عثمان کے نکاح میں، اور جو رقیہ تھی وہ غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، وہ ایک صحابی کے اور نکاح میں تھی۔ تو محترم خواتین دینی ماں بہنوں، ایسے ایسے بہترین شوہر ملے تھے۔ اگر ہم نے اگر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی جیسے حضور نے اپنی بچوں کی تربیت کی، تو خدا کی قسم ان کو ایسے ہی اچھے نیک گھر میں جائیں گے، ایسے ہی اچھے رشتہ دار ملیں گے۔ آج ہم نے اپنی بچوں کی شادی کر رکھی، روزانہ ٹینشن رہتی ہے، پتہ نہیں بچی نے کھانا کھایا نہیں کھایا، پانی پیا نہیں پیا، پتہ نہیں آج کی رات کیسی گزری ہوگی، ارے اس کمبخت نے میری بچی کو مارا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹینشنوں کے ساتھ جی رہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، چھڑا بھی نہیں سکتے کہ چھٹا کے چل دوسری جگہ کر لیں، بدنامی کا ڈر ہے، پھر اتنا بجٹ بھی نہیں ہے، کہیں کچھ نہ کچھ گھروں کے اندر مسئلے ہیں۔ اس لیے اپنی بچوں کی تربیت کرو، یہ نہ سوچو میری بچی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ والی بن جاوے، ہائی فائی والی بن جاوے۔ دنیا میں سب سے اگر کوئی بہترین لڑکی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو ساری لڑکیوں کے لیے اگر کوئی لڑکی ماڈل ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ماڈل ہے۔ جب شادی کا نمبر آیا حضرت فاطمہ کا، جب شادی کا نمبر آیا، سیدھی سادی شادی ہوئی، اور کتنا اچھا آسانی کے ساتھ اور کتنی تنگی پریشانی کے ساتھ نکاح ہوا، سب کو قبول کر لیا۔ آج تم اپنی بچی کا اپنی جی کی چاہت کے ساتھ، اس لڑکی کی جی کی چاہت کے ساتھ کپڑے آتے ہیں، زیور آتے ہیں، ہے نا، اور جو ہے جتنا دہیج کا سامان لڑکی کی پسند کا، لیکن جب بھی لڑکی خوش نہیں ہے اپنے پیاریوں سے، ایک تو سسرال والوں نے جو ہے ڈنڈا کر رکھا، ہمیں تو یہ چاہیے ہی چاہیے، اوپر سے جو ہماری بچی ہے اس نے بھی ناک میں نکیل ڈال دی، اس نے قرضے میں بندوا دیا پہلے، اس کی بھی تو فرمائشیں بہت ساری ہو رہی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا، جب نکاح کا معاملہ آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس میں آئے اور آ کے عرض کیا، ابا جان، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ فاطمہ کو دہیج میں کیا دینا ہے، فاطمہ کو دہیج میں کیا دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر میں اپنی بچی کو دہیج دوں گا تو امت کی بچیوں کا کیا ہوگا، امت کی بچیوں کا کیا ہوگا اگر میں اپنی بچی کو دہیج دوں گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن رہی تھی،
اور کہنے لگی ابا جان میں تو دہیج لوں گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو میری بچی ہو کے دہیج کا سوال کرتی ہے؟ اللہ کے نبی اے میرے ابا میں دہیج میں آپ سے کیا مانگتی ہوں معلوم تو کر لو، ہاں میری بیٹی بتا کیا مانگتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابا جان میں دہیج میں آپ سے 2 چیزیں مانگتی ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں مانگتی ہوں۔ اللہ کے نبی آپ جب اپنی امت کے لیے آخرت میں آپ دعائیں کرو گے، ہاں آپ دعائیں کرو گے، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہیں گے آپ مجھے اللہ سے اتنی اجازت دلوا دو کہ میں آپ کے آنسو کو پوچھتی رہوں۔ ایک تو میں دہیج میں اللہ کے نبی یہ مانگتی ہوں، اور دوسرا یہ مانگتی ہوں اللہ کے نبی آپ جب دعائیں مانگو گے اللہ سے تو میں آپ کی دعاؤں پہ آمین آمین کہتی رہوں۔ مجھے 2 چیز چاہیے۔ جہاں حضور کو امت کا غم ہے وہی بیٹی کو بھی امت کا غم ہے۔ جہاں حضور کو یہ غم ہے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاوے وہی حضور کی بیٹی کو یہ غم ہے۔ اور نکاح ہونے کے بعد ماؤں بہنوں کبھی پردے کی لائن سے کوئی شکایت نہیں آئی، کہیں جو ہے شوہر کی نافرمانی کی لائن سے کوئی شکایت نہیں آئی، اور کہیں جو ہے نماز کی لائن سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میاں بیوی میں ہلکا سا جھگڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ ہلکا سا جھگڑا ہوا۔ حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا اور دونوں ایک بار میں مان گئے یہ نہیں تھانے کچہری چل رہے۔ کیا چل رہا ہے؟ ارے کیا چل رہا ہے ہمارے تھانے کچہری۔ کل ایک صاحب کی ہم نے تشکیل کر لی ہے، ساتھی ساتھ میں تھے، میں نے کہا بھائی مستورات کی جماعت میں چلے جاؤ۔ کہنے لگے کیسے چلے جاؤں؟ بیوی نے کیس کر رکھا۔ ارے بیوی نے کیس کر رکھا؟ یہ کہ ہاں بیوی نے کیس کر رکھا ہے۔ کہاں کا؟ یہ کہ جی وہ پیسوں کا، یہ کہ خرچہ نہیں دیتے مجھے، اور وہ آدمی بہت بیمار ہے، اس سے چلنا پھرنا نہیں ہو رہا، بتاؤ وہ کہاں سے کما کے لائے گا اور کہاں سے وہ دے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اور میں نے سوچا منا وہ سسرال میں سے کر رہی ہوگی، سسرال میں سے تو کر رہے ہیں، وہی کروان سسرالیا، لیکن پتہ یہ لگا گھر کے اندر رہ رہی یہیں کیس کر رہی، گھر کے اندر رہ رہی ہے یہیں کیس کر رکھا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب ایسا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہر جگہ، سب جگہ جہالت اور غفلت عام ہوئی ہوئی ہے۔ محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اپنی بچوں کی تربیت نہیں کر رکھی، یہ اس لیے ہو رہا۔ ادھر حضرت فاطمہ کے گھر میں 7 دن کا فاقہ، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا ہے گھر میں، اور یہاں پر گھر کے اندر رہ رہی تھانے کچہری کروا رکھی ہے۔ وہاں پر 7 دن کا فاقہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور بھوک اور پیاس سے جو ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ تڑپ رہے، مچل رہے، اور جو ہے ہاں لیکن جو ہے شوہر کی کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے کسی بھی طرح کی۔ میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں میں؟ ارے کیوں جا رہی؟ اے تم تو کچھ کما کے دے نہیں رہے، میں یہاں پہ کیا کروں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر پہ ہی رہی، کبھی گئی نہیں۔ ایک بار حضور چلے گئے، بیٹی گھر چل، بیٹی گھر چل، شوہر موجود نہیں ہے گھر پہ، شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے میرے ابا جان شوہر کی اجازت اور ہو جائے۔ ایسا جملہ استعمال کیا نہ تو نبی کی نافرمانی ہو جائے نہ شوہر کی نافرمانی ہو جائے۔ حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ وقت کے بعد گھر میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا اے فاطمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ نبوت کی خوشبو گھر کے اندر سے آ رہی، نبوت کی خوشبو گھر کے اندر سے آ رہی۔ چھوٹے چھوٹے مکان تھے، حضرت علی کی نگاہ پڑی اللہ کے نبی آپ، یہ کہ ہاں فاطمہ کو لینے آیا۔ اے فاطمہ گئی کیوں نہیں گئی ابا کے حضور کے ساتھ؟ تو حضرت فاطمہ کا کتنا بہترین جملہ یہ یاد کرنے کا ہے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ یاد کرنے کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ علی اگر میں آج اپنے ابا کے ساتھ اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے چلی جاتی تو قیامت تک کی لڑکیاں اس بات کا بہانہ بناتی کہ فاطمہ بھی تو بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تھی، تو ہم چلے گئے تو کون سی بات؟ قیامت تک کے لیے بدنام کر دیں گے مجھے۔ اے میرے شوہر علی، میں اس لیے نہیں گئی اپنے ابا کے ساتھ۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو عورت اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کی بیٹی ہونے کے بعد، حضور کے بلانے کے بعد اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں رکھ رہی، ان آج کی عورتوں کو کس نے اجازت دی کہ تم شوہر سے اوپر ہو کر اور جو کبھی جب چاہتی ہو جب چلی جاتی ہو اپنے پیر، جب چلی جاتی ہو اپنی بہن کے، جب چلی جاتی ہو اپنے پھپھو کے خالے کے، تمہیں کس نے اجازت دی؟ تمہیں کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ لکھا ہے کتاب کے اندر اگر باپ کا بھی انتقال ہو جاوے، اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو باپ کے مرنے میں بھی نہیں جانا چاہیے عورتوں کو۔ آج عورتوں نے شوہر کو ہی سمجھ رکھا ہے، گھر کی کھیتی، گھر کی مولی
کیا ہے نا وہ، ہاں گھر کی مرغی دال برابر، ارے کوئی بس سب ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتے ہوں گے سب۔ لکھا ہے کتاب کے اندر اگر کسی شوہر کا، ہاں اگر کوئی کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو جاوے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی یہ عورت، اور کسی عورت کی موت اس حال میں آئے اس کا شوہر خوش ہے، فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی یہ عورت۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ ایک صحابی نے آگے حضور کو عرض کیا، اللہ کے نبی یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اجمی لوگ اپنے بادشاہوں سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، بہتر ان سے بہتر تو ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے شوہر کا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ملتی ہے، آج بہت ساری عورتیں مرد ہاں پتھروں کو پوج رہے جا کے، مورتیوں کو پوج رہے جا کے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، ان پیروں پہ جو جا کے جو سجدے کر رہے اور چادر چڑھا رہے، کس نے اجازت دی؟ کس نے اجازت دی؟ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ کیوں اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو؟ پیسہ بھی برباد کر رہے ہو اور اپنی دنیا آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ ایک صحابی اپنی بیوی کو یہ بول کر گئے کہ اتنے مہینہ ہو گھر سے نہ نکلیو، اوپر کی منزل پہ مکان تھا، اوپر کی منزل پہ، کہ اتنے مہینہ ہو گھر سے نہ نکلیو، تو نیچے باپ کا مکان تھا، تو باپ کی طبیعت خراب ہوئی، خبر آئی کہ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، جا دیکھ لے۔ یہ صحابیہ کہنے لگی میرے شوہر منع کر کے گئے تھے گھر سے نہ نکلنا، لیکن میں پھر بھی حضور سے اجازت لے۔ اللہ کے نبی میرے شوہر منع کر کے گئے تھے گھر سے نہ نکلنا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ کچھ دن کے بعد خبر آئی باپ کا انتقال ہوا، ہاں کہ خبر آئی باپ کا انتقال ہوا، یہ صحابیہ کہنے لگی اگر حضور نے اجازت دی تو جاؤں گی، حضور سے معلوم کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر باہر ہیں اور کہہ کر گئے تھے اتنے مہینہ ہو گھر سے نہ نکلیو، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر۔ نہ باپ کو بیماری میں گئی دیکھنے، نہ باپ کے مرنے میں گئی۔ جب یہ اللہ کی بندی رات کو سوئی تو اس کے ابا اسے جنت میں جھولے میں جھولتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس اللہ کی بندی نے کہا میرے ابا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیٹی تو نے جو آج اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور میرے جنازے میں جو نہ آئی، اس سے تو نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اللہ نے اس وجہ سے مجھے یہ مقام دیا۔ ایک جگہ لکھا ہے کتاب میں کہ اللہ کے نبی نے کچھ دن کے بعد اس عورت کے پاس پیغام بھیجا، پیغام میں لکھا تھا اے عورت تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، صرف اسی ہی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت کر دی۔ تو اس لیے محترم خواتین دینی ماں بہنوں، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اپنے بچوں کے حق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرو۔ اور جو تمہارے ساس سسر ہیں یہ ایسے ہیں جیسے تمہارے ماں باپ، جیسے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ایسے ہی ساس سسر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے، اگر تمہارے ساس سسر ناراض ہو گئے، جیسے ماں باپ ناراض ہونے پر اللہ ناراض، ایسے ہی تمہارے ساس سسر تم سے ناراض ہو گئے، ایسے ہی تمہارا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ساس کو کچھ نہیں سمجھتے، سسر کو کچھ نہیں سمجھتے۔ 40 سال سے ٹی وی چلتے چلتے گھر میں یہ دن آیا وہ کبھی ساس بہو نہیں بنتی، پتہ نہیں کیسے کیسے ناٹکوں کے نام، ان میں ایک مائنڈ سیٹ یہ کیا جاتا ہے، یہ ذہن خراب کیا جاتا ہے بہوؤں کا کہ دیکھو ساس جو ہے بہت بری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے ساس؟ ساری بہوؤں کے دماغ میں ہوتا ہے ساس بہت بری ہوتی ہے۔ اب جب ساس بری ہوتی ہے بہو کے لیے، اس کا بہو کا دماغ خراب کر دیا اس ٹی وی نے، اب کیا ہوا؟ اب وہ ساس سے لڑ رہی روزانہ، کیا اب اس میں دکھایا جا رہا کہ تمہاری بہو بھی بیکار ہے، اور اب ساس کا یہ دماغ خراب ہو رہا، ٹی وی میں دکھایا تھا بہو بہت بیکار ہو گئے، ارے میری بھی ایسی ہے۔ تو دونوں کی زندگی برباد ہو رہی ٹی وی دیکھ دیکھ کے۔ تو اس طرح ہمیں کیا کرنا ہے ماں بہنوں، ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے، لڑائی اس دن ختم ہو جائے گی گھر میں سے۔ اور یہ جو بھی نیک عمل کرنے ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے، نہ ہم اپنی تعریف چاہتے نہ بڑائی چاہتے، ہم تو اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری صفات ہمارے اندر میں آ جائے ماں بہنوں، اس لیے تو کہوے نجات میں نکلو،
اب سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ مردوں کے سمجھ میں آ رہی نہ عورتوں کی آ رہی۔ تیسرا دن آج ہماری جماعت کو یہاں پر خوشامد کر رہے، ارے بھائی مستورات کی جماعت میں چلے جاؤ، ارے مستورات کی جماعت میں چلے جاؤ۔ خدا کی قسم جتنی یہاں عورتیں بیٹھی، اگر تمہارا بچہ نافرمان ہوگا فرما بردار بن جائے گا، اگر تمہارا شوہر تمہارے حق ادا نہیں کرتا ہوگا تو تمہارا شوہر تمہارے حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اگر کسی عورت کو کوئی مارتا پیٹتا ہوگا شوہر، وہ مار پیٹنا بند کر دے گا، تم سے محبت شروع کر دے گا۔ گھر کے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے جماعت میں نکل کر، کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن مردوں کے بھی ذہن خراب ہو رہے ہیں نا، ارے عورتیں تو غلام ہو، میں ہم جو چاہیں وہ کریں۔ ہاں لیکن جب یہ جائیں گے جماعت میں، ان کو معلوم ہوگا میری بیوی کا کیا حق ہے، تو پھر یہ آگے تم سے کیا ہے، لڑائی جھگڑے ختم کر دیں گے، گھر میں پیار محبت ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہمیں کیا کرنا ہے، ماؤں بہنوں، آپ جو ہے جہاں آپ جو ہے سونے چاندی کے بندے کے لیے ناراض ہوتی ہو، کپڑے بنانے کے لیے ناراض ہوتی ہو، آج اللہ کے لیے بھی ناراض ہو جاؤ کہ جی تم نماز نہیں پڑھو گے میں ناراض، تم مسجد میں مشورے میں نہیں بیٹھو گے میں ناراض، اگر تم 3 دن میں مجھے نہیں لے گئے جماعت میں ناراض، اور بیٹے اگر تو نہیں گیا تو میں ناراض، تو ہو جاؤ، اس کے لیے بھی کیا ہو جائے گا۔ آج تک دنیا کے لیے ناراض ہوتی آئی، ایک بار اللہ کے لیے بھی ناراض ہو جاؤ، کیا بگڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ کرے کم سے کم یہاں سے 3 دن کی ایک محمد سورہ جماعت، ہاں مشورہ کر کے تاریخ بتا دیں گے کب جائے، تو اندر میں جماعت کی مابین ہلکے لگا کے تشکیل کر کے پرچہ بھجوا دے، پھر دعا ہو جائے گی۔ اور جتنی عورتیں یہاں پر آئی ہیں یہ ساری طے کرے، ارادہ کرے کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کہے نام لکھوائیں گے۔ کیا کریں گے ہم نام لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ تو عورتیں نام لکھوائیں آنے والی، اور جماعت کی مابین ہلکے لگا کے تشکیل کرو۔ جب وہ بات